اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير معذرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مسجد الحرام میں تشریف فرما ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ضماد ازدی الشنو قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں. کے لیے آئے اور امام محمد فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ مفتاح علوم السنہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے دوست تھا، جان پہچان تھے. تو ضماد نے مکے میں آ کر دیکھا کہ میں جب ان کو مکے میں چھوڑ کے گیا تھا تو بڑا صالح، نیک، حد دل عزیز، محمود ترین شخصیت تھی اور الامین الصادق آپ کا نام تھا. لوگ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھواتے اور آپ کو الامین الصادق کہہ کر پکارتے بھی. لیکن آج میں عمرے کے لیے آیا ہوں تو مکے کی پوری جمہوریت اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، مسحور ہے، جادو شدہ ہے اور شاعر بن گیا ہے. مزممن ابینا دینہ کلینا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اس شخصیت کو مردہ آباد کہتے ہیں اور اس کے دین کو بھی ہم مردہ آباد کہتے ہیں. ضماد رزدی یہ دیکھ کے پریشان ہوا، پھر سیدھا آپ علیہ السلام کے پاس چل کے آیا اور کہا انی لرؤس مرود من هذه الريح. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ضماد کہنے لگے کہ میں آپ کے اس تکلیف کا بہترین ڈاکٹر. یہ ذرا کس کو کہا جا رہا ہے، اب غور کریں. آپ بیمار ہیں، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، آپ پسند فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں صحیح مسلم بھی کی روایت ہے، ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے اہل الارض کو دیکھا، فمقتہم، اللہ سب سے ناراض ہوا، عجبہما عربہم، عرب عجم سب سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونا چاہتا ہے. یہ دنیا کے مریض، مکہ والے، دیگر دنیا والے سب مریض ہیں کفر، شرک،
تن پرستی، زن پرستی، زر پرستی، زمین پرستی، اکابر پرستی، مغابر پرستی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ پوری روئے زمین کے لیے ایک ہی شخصیت کو اللہ نے اسپیشلسٹ بنا کر، ڈاکٹر بنا کر، طبیب متخصص بنا کر بھیجا۔ آج ان کے سامنے ایک مریض بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن آپ مجسمہ اخلاق علیہ اعلیٰ الصلاۃ و تسلیم نے چہرے پہ شکل نہیں لایا۔ اللہ ہمیں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے انہیں یہ کلمات سنائے جو آپ بھی اکثر سنتے ہیں جمعے کے خطبات میں، عیدین میں، نکاح میں، دیگر مواعظ حسنہ کے موقع پہ۔ علماء کرام جزاہ اللہ عنا خیر ما جاز به عباد الخاطرین آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اس کو سن کر سن نہ ہو بلکہ سن کر سمجھ کر اس کو اپنا کر اس کو آگے سمجھانے والے، پہنچانے والے بنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمان سے کہا زمان ان الحمدللہ۔ آپ نے ماحول دیکھا، معاشرے کو دیکھا، میرے بارے میں کیا تبصرہ کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، جو بھی کسی سے الفاظ بنتے ہیں میرے بارے میں، میرا جرم اگر ہے، میری غلطی اگر کوئی ہے، میں اگر ان کو کچھ کہتا ہوں تو جب آپ نے پہلے دیکھا تھا تو اس وقت میں صالح تھا، اب اللہ نے مجھے بنا دیا ہے مصلح۔ اب کیا بن گیا؟ مصلح۔ اور مصلح کو کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الا من ظلم ربہ۔ تو اب آپ نے منظر دیکھا، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ کمالات صرف اللہ کے مانی جائے گی۔ اور نحمدہ، ہم نے کل پرسوں 14 اگست منا لیا، اپنانا نہیں ہے، منانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ نحمدہ، اپنانا ہے، اللہ کے کمالات کو مانتے ہی رہنا ہے، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی دیدہ دانستہ اللہ کے ماننے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وَنَسْتَعِينُ، اسی کی مدد مانگتے رہنا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُ، اسی سے گناہوں کے بخشش مانگتے رہنا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ میرے نفس کے شر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مرضی سے دیکھوں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، سنوں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، بولوں اللہ کے حکم کے نہیں، میں پکڑوں، میں چل کے جاؤں، میں سوچوں، میرے تعلقات، میرے رابطے، میرے ماں باپ، میرا کنبہ خاندان، میری بیوی بچے، میرے اپنی ذات، میری اپنی بات، بس کس کو میں بڑھاتا جاؤں، چڑھاتا جاؤں، مقدم کروں، اللہ کے تمام احکام کو میں پیچھے چھوڑ دوں۔ یہ ہے میرے نفس کا شر۔ اور اس میں آج میں اور آپ تو نہیں ہے نا، تو دوسرے ہوں گے۔ جیسے ہماری آج عادت کیا بنی ہے، جمعے کے دن اور واعظین مجالس سامنے والوں کی بات نہیں کریں گے کہ ان کو ہم جنت کے راہ دکھائیں، جہنم کے راہ دکھائیں، تاکہ یہ جنت کے راہ پہ چلیں، جہنم کے راہ سے بچیں، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ جو باہر کی مسجدیں ہیں، فرقے ہیں، پارٹی ہیں، ان سب کو جہنم بھیجیں گے۔ یہ آج چل رہا ہے، جو ہمارا بہت بڑا مسجدوں کی بدنامی، علماء کی بدنامی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ امام الانبیاء کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کانفرنس نہیں ہے، ایک شخص ہے جماعت ازدی، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ جماعت اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہنا ہے اور اپنے برے اعمال سے بھی اللہ کی پناہ میں رہنا ہے۔ اور یاد رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دے، حق سجا دے، اس کو کہیں بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ حق نہ سجائے، اس کو راہ حق نہ دکھائے، کوئی اس کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ اختیارات صرف اسی کے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں زبان سے، عمل سے، دل کے گہرائی سے، کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے۔ اور
میں زبان سے دل سے عمل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی بات پہنچانے کے اتھارٹی اور اختیار صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو ہے۔ بات ہو اللہ کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، کوئی اور بتا رہا ہے۔ بات ہو اللہ کی، یہ ذرا سوچیں، بات ہو اللہ کی، محمد الرسول اللہ نہیں بتا رہے، آپ نے نہ زبان سے فرمایا نہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، کوئی تھرڈ پرسن، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اٹھ کے اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ اس کے خواب، اس کی سوچ، اس کے افکار، اس کے تخیلات، اس کی پارٹی، اس کا فرقہ، اس کی جماعت، اس کا گروہ، ہم کہتے ہیں بھئی یہ سارے بالکل ہیں کیا؟ بات اگر اللہ کی ہے تو وہ کون بتائے گا؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور کسی کو اختیار نہیں اللہ کی بات بتانے کی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اکبر۔ ضماد ارضی عربی ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل سے جو الفاظ بذریعہ زبان صادر ہو رہے ہیں، ضماد ارضی کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں وہ الفاظ اتر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ میں پیدا ہوا ہوں پاکستان میں، بلکہ پاکستان کے بھی وہ دور دراز کے علاقے پہاڑوں میں، لیکن ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو یہاں کے پیدائشی ہیں، انگریزوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، انگریزوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، لیکن عربی کے لیے اسے پوچھیں کہ 60-70 سال سے ماشاءاللہ آپ مصلی سنا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، آپ مبلغ ہیں ماشاءاللہ، لیکن ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ صحیح سنائیں گے تو جی نہیں، وہ تو مجھے نہیں آتا۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ضماد مومن نہیں ہے، وہ ابھی مریض ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ توجہ سے سن رہا ہے اور اس کے دل میں اتر رہا ہے۔ کہنے لگا میں ایک دفعہ پھر سنا دیجئے، ایک دفعہ پھر سنا دیجئے، مجھے ذرا آپ کہیں کہ یہ کلمہ پھر دہرا دیجئے، میری کیا حالت ہوگی؟ لیکن امام الانبیاء نے چہرے پہ شکر نہیں لائے، پھر سنا دیا، 2 دفعہ سنا۔ ضماد کہنے لگا میں خود شاعر ہوں، میں بادشاہوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، جو انسانیت کے لیے منشور دستور، قانون، اصول، ضابطہ، عقیدے کے، عمل کے، ظاہر کے، باطن کے، انفرادی، اجتماعی، معیشتی تمام آپ نے جو کچھ بتایا ہے آج تک نہ کسی کاہن نے، نہ کسی بادشاہ نے، نہ کسی شاعر نے۔ کیا زبردست اصول ہے۔ اچھا ایک دفعہ پھر سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے 3ری دفعہ سنا دی۔ ضماد کیا کہتا ہے؟ ابسط یدک فلیبایعک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی میں نہیں مانوں گا۔ یہ سر کے بال کیوں بیٹے؟ یہ سر کے بال آپ نے خود لگائے تھے ماں کے پیٹ میں؟ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ مونچھوں کے بال کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ چہرے کے بال کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ بغلوں کے بھی بال ہیں، ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے اس کو پہچانا اور اس پر عمل کیا؟ اب جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن میرا چہرہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہے، میرے مونچھیں جو جھاڑیوں کو میں نے خوب تیل لگا لگا کے بڑھایا ہوا ہے، اور یہ جو باغ و بہار ہے امام الانبیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام جو اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے تھے ببانگ دول، اس کو ہم اجاڑ رہے ہیں۔ ہم حرم میں تھے، ہمارے شیخ ابراہیم خان حفظہ اللہ میرے ساتھ ہیں، ہمارے پاکستانی عمرہ کر کے آیا، داڑھی صاف کر کے اور بال جو ہے، تو اونا صاحب کیا فرمانے لگے، ارے جس کو منڈوانا ہے اس کو تو نے بڑھایا ہے، اور جس کو بڑھانا ہے اس کو تو نے منڈوا دیا۔ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہاں جا کر بھی رجع لخفیہ ہونے، جیسا گیا ویسے آیا۔
یہ الہ کلمت اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ادھر سے آواز آئے لا لبیک ولا سعدیک، میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میں انہی گناہوں میں لت پت آیا ہوں، میری شکل جو ہے وہ اور ہے، میرا لباس اور ہے، میری سوچ اور ہے، میری حرکتیں کچھ اور ہے، اب میں نماز میں کھڑا ہوں، تو وہ نماز بھی مجھ سے اگر کہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، تو نے مجھے برباد کیا نا، میرا کوئی احترام نہیں کیا، میری کوئی عزت نہیں کی، تو نماز سے پہلے اپنے موبائل کے اندر کھیل رہا تھا اور ہنس رہا تھا، نماز کے اندر بھی وہی کچھ یاد آیا، بھئی نماز پڑھنی ہے۔ یہ الہ کلمت اللہ کا سب سے بڑا مظہر ہے، انفرادی اجتماعی، اکیلا بھی میں گھر میں پڑھوں لیکن نہیں، جماعت سے پڑھو مردوں کے لیے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کھڑی کسی اور سے کرواؤں، امامت کے لیے کسی اور کو بھیجوں، میں اپنے ساتھ چند شاگردوں کو لوں، ان پہ ایندھن لدواؤں، اور میں ان گھروں میں پہنچوں جن گھروں کے نوجوان مرد وہ جو ہے مسجد میں با جماعت صلاۃ ادا کرنے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو راہ کر دوں، کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ہیں جن پہ نماز فرض نہیں، عورتیں بھی ہیں جن پہ جماعت فرض نہیں، وگرنہ میں ان کو راہ کر دیتا۔ آج ہماری حالت، ہم اپنے نمازوں کو، اپنے دین کو، اپنے الہ کلمت اللہ کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ضماد ازدی نے سنا، انقلاب آیا کہ نہیں؟ ضماد ازدی نے سن کر انقلاب لایا اپنی زندگی میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَعَلَىٰ قَوْمِ، اب یہ جو کلمات تم نے مجھ سے سنے ہیں، یہ اصول ضابطہ، یہ پوری انسانیت کی کامیابی کا، فلاح و بہبود کا جو ہے بہترین منشور، اب تم نے اپنے قوم کو بھی بتانا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نکاح کے موقع پہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جمعے کے خطبے میں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگو اگر تمہیں الہ کلمت اللہ کے کانفرنس کرانا ہے، اگر تمہیں الہ کلمت اللہ کا شوق اپنے اندر ملزم کرنا ہے، تجھے تمنا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے بھائی، میرا خاندان، میرے دوست، میری برادری، میرے خویش و اقارب، میرے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے، یہ سارے کے سارے الہ کلمت اللہ کے بہترین مجاہد اور سپاہی بنے، تو تجھے کرنا کیا ہے؟ فإن خیر الکلام کلام اللہ، یہ یقین کرنا ہے کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ، افضل، اتم، اکمل کلام کس کا کلام ہے؟ صرف اللہ کا، صرف اللہ کا کلام۔ اس کو پڑھنا، کیسے پڑھنا؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنے کا طریقہ، عمل کرنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ۔ آپ کے یہاں ایک صاحب پیدا ہوئے تھے، وہ کہتا تھا کہ جی قرآن اس طریقے سے پڑھو، اس کا کوئی حرف جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اب قاری صاحب تشریف فرمائے، علماء کرام ہیں، بہت سارے حروف نہیں پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، کہتے نہیں، اس کا اپنی سوچ شیطان نے، کیونکہ وحی بھی تو 2 ہے نا، وحی کتنے ہیں؟ 2، رحمان کی وحی نبیوں کو آئی، شیطان کی وحی اپنے دوستوں کے لیے جو قیامت تک جاری ہے۔ رحمان کی وحی تو بند ہو گئی، اس کا سلسلہ بند، لیکن غضاً طریہ رحمان کی وحی قرآن و حدیث وہ بالکل تر و تازہ ہے۔ لیکن میں اور آپ انگلش کے لیے بہت شوقین سے ان معصوم بچوں کے کندھوں پہ 25 کلو کا، 15 کلو کا، 10 کلو کا وزن ڈال کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کیوں جی؟ انگلش پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ایک دفعہ ایک مبلغ نے ایک بچے کو کھڑا کیا، کہا بیٹے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، اچھا بتاؤ انگلش میں گائے کو کیا کہتے ہیں؟ پھٹ سے جناب کھاؤ۔ اچھا جی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پریشان ہو گیا بچہ، وہ کہتے ہیں میڈین اہل حدیث، اہل حدیث گرانے کا اہل حدیث بچہ، اہل حدیث تو دیکھو تم نے رب کے قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہو، فوراً بتا دیا۔ لیکن سورۃ البقرہ اس نے پڑھا، یاد بھی کیا، لیکن یہ نہیں مانا کہ البقرہ کا معنی کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ الہ کلمت اللہ بہت عظیم کام ہے، لیکن آخر میں جو موضوع مجھے دیا گیا، مجھے افسوس ہے، جو شیخ سفیان صاحب اللہ جزائے خیر دے اور ان کے احباب جنہوں نے میرا چناؤ کیا اور میرے لیے یہ دعائیں ملی، اس کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن موضوع کی
جو ہے مطابقت سے میرا اچھا چناؤ نہیں کیا کسی اچھے عالم کو جو ماشاءاللہ زادہ اللہ بسطۃ فی العلم والجسم، شیخ ارشد علی صاحب حفظہ اللہ، اور شیخ جو ہے سمو صاحب، اور میرے تو الحمدللہ یہاں شاگردان نظر آ رہے ہیں جو مجھ سے بہترین درس تدریس میں اعلیٰ افضل اتم اکمل ہو چکے ہیں۔ بہرحال تو اب جو ہے اہل بدعت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اہل حق کو تو سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ جو آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوئے، وہ مبارک اعمال جو آپ نے خود ادا کیا، عقیدہ ہے تو اللہ کو اسی طرح ماننا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات اپنی طرف سے کان چان ترمیم اضافہ نہیں کرنا۔ اب جو اس کو نہیں مانتے ان کی جو ہے بہت سارے قسمیں ہیں، اور ان کے ساتھ تعامل کے بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔ کائنات میں فرعون سے بدتر کوئی مخلوق نہ ہو، بدتر ترین، جس نے انا ربکم الاعلی، ابلیس نے بھی اتنا نہیں کیا۔ انا ربکم الاعلی ابلیس نے نہیں کہا، بلکہ ابلیس تو کہتا ہے کیا؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لیکن فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھ سے بڑا تمہارا کوئی الہ ہے نہیں۔ موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا اللہ نے؟ اذهبا الی فرعون، دونوں فرعون کے پاس پہنچے، قولا لہ قولا لینا، اس سے بات کرنی ہے بڑی نرمی سے، لعلہ، اس یقین یا امید کے ساتھ، یتذکر او یخشی، وہ بھی نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈر جائے۔ آپ کسی بھی اہل باطل سے ملتے ہیں، بدعتی سے ملتے ہیں، تو آپ کے اپنے اندر قرآن اور حدیث کا پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ اب جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کس لیے بیٹھیں گے کہ اسے چندہ دیں، یا اس کو آپ جنت کی راہ دکھائیں آیتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے؟ ہمارے دین کے اندر جتنے بھی اہل بدعت ہیں، جہالت ہے ان کے اندر، نادانستگی ہے، غلطی میری اور آپ کی ہے۔ میں خود قرآن اور حدیث سے نابلد، میں دین اسلام کو نہیں جانتا۔ اب فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو کسی کو خاص دے گا۔ اب میں ان مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں انہی کا ہو کر رہتا ہوں۔ کیوں؟ اگر مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی اور اس کی خوشبوئیں میرے دل میں ہو تو پھر مجھے غیر قرآن اور حدیث کا عقیدہ، غیر قرآن حدیث کا عمل، اس سے بدبو آئے۔ اور میں ان مجلسوں کو جیسے گٹر کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو ہم ناک نہیں پکڑتے، ناک پکڑتے ہیں، ہمیں گن آتی ہے، ہم بھی ان بدعتیوں کے پاس سے گزریں تو ہمیں گن آئے، ہمیں بدبو آئے۔ سیدنا موسیٰ کو، سیدنا ہارون کو علیہ السلام فرعون سے بڑی نفرت، لیکن رب کا جب حکم آ گیا اب انہیں اس بدبو کا احساس نہیں کرنا بلکہ رب کا حکم کا احساس کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں پہ جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا؟ جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جادو نہیں ہے، اس کے پاس حق ہے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہے، تو خروا سجدا، وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ قالو، ان لوگوں نے اعلان کر دیا ہم فرعون کی الوہیت کو نہیں مانتے، اس کی ربوبیت کو نہیں، ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ لہذا میں نے اور آپ نے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے فرقے کو، شخصیت کو نہ تکفیر کرنا ہے، نہ تنفیر کرنا ہے، نہ تنقیر۔ کافر نہیں کہنا، وہ بے شک شریک کفر آپ کے آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم۔ میرے والد گرامی وہ جو ہے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، والد گرامی یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جامع بکر میں آئے میرے ساتھ، وہاں پہ ایک سوڈانی استاد ہے ابو الحریث، دیکھا ہوگا آپ کو یاد ہے۔ میں نے کہا جی میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ ہے، تو مجھے ڈانٹنے لگا، کہتے کہ تو جو ہے تیرا کام ہے والد صاحب کے ساتھ ہر طرح کا اچھا سلوک کرنا، وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے رہے۔ میں نے کہا میں نے ان کو آیتیں پڑھ کے سنائی، حدیثیں پڑھ کے سنائی، میں نے حجت پوری کی۔ دیکھو نا، میں بھی آخر سفیان صاحب نے کیا کہا جی، مدینہ یونیورسٹی ہم نے چاٹ لی، جامع بکر میں اس وقت استاد لگا ہوا ہوں، مسجدوں کے اندر مبلغ بن کے، داعی بن کے، بلکہ امیر بھی مجھے
کہنے لگ گئے جبکہ میں اس لفظ سے بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں. سمجھے نا جی, لفظ امیر اور میرے اندر کوئی تقابل ہے, تقارب ہے. میں نے ان سے کہا کہ میرے والد صاحب میں نے حجت پوری کی ہے, میں نے ان کو آیتیں سنائی ہیں, حدیثیں سنائی ہیں. انہوں نے کیا کہا, تو ان کا بیٹا ہے, بیٹا باپ پر حجت کیسے پوری کرے گا؟ وہ تو تجھے ایک ہی نگاہ سے دیکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے, بس. حجت وہ پوری کرے گا جو تجھ سے اعلیٰ ہو علم میں, جسم میں, اس کے مقابلے کا ہو, اس کے برابری کا ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دین سمجھنے میں بہت کوتاہی ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں کافر کافر, اور جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر, جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. یہ غلط رویہ ہے. ہاں, وہ جو یہودی ہے, وہ جو رافضی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, وہ پکے کافر ہیں, ان کے کفر میں ہم شک نہیں کر سکتے. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے ہمارے قرب و جوار میں ہیں, ہم ان کو کافر کہیں؟ بے شک صریح قسم کی بدعتیں وہ لے کر آئیں, لیکن مجھ اور آپ کو یہ تکفیر کا جو منصب ہے یہ تو اولو الامر کا ہے. وہ علماء کرام جن کو اللہ نے اس منصب کے لیے چنا ہے. ہم ہر کہو میں, ہر نتھو فتو, ہر ایرا غیرہ تکفیر میں لگ جائیں اور تفجیر میں لگ جائیں, تنفیر میں لگ جائیں کہ جناب یہ اب کافر ہے, یہ مسجد والا, یہ شخصیت, یہ گروہ, یہ پارٹی, لہذا بم بلاس کرو, نفرتیں پیدا کرو. نہیں, آپ اگر آپ کو جذبہ ایمان ہے, ڈاکٹر بن. کون سا ڈاکٹر؟ جیسے اللہ کے نبی ڈاکٹر بنے تھے. ڈاکٹر بن کے آپ نے مریض کا علاج کیا کہ نہیں؟ وہی مریض تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمجھتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلا کائنات کا مریض میں ہوں اور کائنات کا اسپیشل ڈاکٹر محمد رسول اللہ. سب یہ ہے میرے آپ کی ذمہ داری. تکفیر کی گنجائش نہیں, تنفیر کی گنجائش نہیں. اگر میں اور آپ بیجا کسی جماعت یا کسی پارٹی یا کسی شخصیت, کسی گروہ کی اس بنیاد پہ تکفیر کریں کہ ہم جو ہیں ہماری مسجد میں نہیں آتا, ہمارے جو ہے سوچ اور فکر میں نہیں رہے, تو پھر یاد رکھو کہ اس کا بڑا بھیانک نتیجہ ہوگا. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4901, رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین, بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں بڑی اچھی دوستی تھی ان دونوں کی. فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ, ایک بہت بڑا گنہگار اور دوسرا بہت بڑا عبادت گار اور گنہگار. فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر, جو بڑا عبادت گزار ہے وہ گنہگار کو کہتا ہے کہ چھوڑ دے گناہ کرنا, چھوڑ دے گناہ کرنا, چھوڑ دے. جب بھی ملتا اس کو سمجھاتا. فوجدہ یوما علی ذنب, ایک دن دیکھا کہ وہ بہت بڑے جرم میں لت پت ہے. فقال لہ اقصر, کہا کہ باز آ جا, کتنا دفعہ میں تجھے سمجھا چکا ہوں. فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا, کہنے لگا کہ مجھے میرے رب کے درمیان چھوڑ دے, میں ہمارے درمیان دخل اندازی نہ کر, تو میرے اوپر نگران بن کے آگے دروگا ہے. فقال واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ. اس عبادت گزار کو غصہ آ گیا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, تجھے اللہ کبھی جنت نہیں ڈالے گا. فقبض ارواحہما, اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کروا لی فرشتوں سے. فاجتمعا عند رب العالمین, دونوں رب العالمین پر جب پہنچے. فقال لہذا المجتہد, عبادت گزار سے کہا اکنت بی عالما, تجھے میرے بارے میں پورا علم مل گیا تھا؟ او کنت معصیتی قادرہ, یا تم میرے ہاتھوں کے, میرے اختیارات, میرے قدرت پہ تجھے کوئی قدرت مل چکی تھی. وقال للمذنب, اللہ تعالیٰ نے مجرم گنہگار کو کیا کہا؟ اذهب فادخل الجنہ برحمتی, جا تو میری رحمت سے جنت. وقال للآخر اذهبوا به الى النار, فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم میں لے کے جا. قال ابو ہریرہ والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمہ اوبقت دنیاہ و آخرتہ, اس شخص نے اپنے بھائی کو ایسا جملہ کہا جس سے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. تو تکفیر کا جو معاملہ ہے یا تو حکمرانوں کا ہے یا علماء راسخین فی العلم کا ہے. ہر کہو میں کو کسی کو بھی کسی, حتیٰ کہ قبر پر بھی وہ سجدہ کر رہا ہو, آپ نے اس کو کافر نہیں کہنا, اس کا عمل کفر کا ہے, اس کو آپ کافر نہیں کہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ مجبور کیا گیا ہو, مکرہ ہو
ہو سکتا ہے اسے علم نہ ہو، وہ جاہل ہو وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو، ہاں آپ ڈاکٹر ضرور بنیں، اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں۔ نوح علیہ السلام ڈاکٹر بن کے اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈاکٹر بن کے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، اور جب پتہ چلا تبین لہ انہ عدو للہ، جب پتہ چلے کہ والد وحی کر کے اللہ نے وحی میں بتا دیے تیرا والد سمجھنے والا نہیں، تبرأ منہ، پھر جو ہے ان کو سمجھانا بھی، وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، بعد میں بھی کہتے کہ تو جا جہاں جانا ہے، میرا ملک چھوڑ، میرا گھر چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، پھر انہوں نے کبھی استغفار باپ کے لیے نہیں کی۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں تلے دیکھیں گے کہ وہ بچھو سا، جانور سا پیروں تلے، وہ ان کا باپ ہوگا، کہے گا یا اللہ اس سے بڑی میرے لیے رسوائی کیا ہوگی کہ آج میرا باپ جہنم جائے، لیکن فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں، وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کو مجھے رسوا نہ کیجیے۔ تو میں اور آپ اس چیز کا بڑا خیال کریں، ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور کہیں بھی کوئی مبتدی نظر آتا ہے، کوئی بے دین نظر آتا ہے، ہم پہنچیں، ہم اس کو آیت سنائیں، رسول اللہ کے حدیث سنائیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی بتائیں۔ یہ ہے آپ کا ڈاکٹر ہونا۔ اب باقی اگر وہ مانے تب بھی الحمدللہ، نہ مانے تب بھی الحمدللہ، میں اور آپ دروغہ بن کر تکفیر کے امور میں داخل نہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں جو اس لین کے متخصص اسپیشلسٹ ہیں، وہ جو ہے اس کی انشاءاللہ اصلاح فرما دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔